السلام علیکم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ ٹوڈے وی ول ڈسکس دا انیٹمی آف رب بون۔ ربس کی پہلے ہم کلاسیفیکیشن کر لیتے ہیں۔ ربس کی کلاسیفیکیشن میں 2 ٹائپس کی کلاسیفیکیشن ہے۔ ایک وہ ہے وہ آن دا بیسس آف اٹیچمنٹ ود دا اسٹرنم، جس کی بنیاد پہ ہم ٹرو ربس، فالس ربس اور فلوٹنگ ربس کہہ رہتے ہیں۔ ٹرو ربس جو ہے وہ ربس ہیں جو تھرو کوسٹل کارٹلیجز ڈائریکٹلی اسٹرنم کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہیں، ان کو ہم ٹرو ربس کہتے ہیں۔ فرسٹ 7 ربس جو ہے وہ ٹرو ربس ہیں، اسی لیے ان کا دوسرا نام جو ہے وہ ورٹیبرو اسٹرنل ربس ہے۔ جو 8، 9 اور 10 یہ تینوں ربس جو ہیں یہ اٹیچ ہیں 7 کے کوسٹل کارٹلیج کے تھرو اسٹرنم کے ساتھ، اسی لیے ان کو ورٹیبرو کونڈرل ربس کہتے ہیں اور فالس ربس کہتے ہیں۔ جو 11th اور 12th ہیں وہ صرف ورٹیبرا کے ساتھ اٹیچ ہیں، اسٹرنم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی، ان کو فلوٹنگ ربس یا ورٹیبرل ربس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ کلاسیفیکیشن ہے وہ ٹیپیکل اور اے ٹیپیکل ربس کی ہے۔ ٹیپیکل ربس میں آپ کی آتی ہیں 3 to 9 ربس جو ہیں، یعنی ٹوٹل 7 ان نمبر جو ہیں وہ ٹیپیکل ربس ہیں اور ٹوٹل 5 ان نمبر جو ہیں وہ اے ٹیپیکل ربس ہیں، جس میں 1st، 2nd، 10th، 11th اور 12th ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹیپیکل جو رب ہے اس کے سائڈ ڈٹرمنیشن کریں گے، پھر اس کے بونی فیچرز دیکھتے ہیں۔ سائڈ ڈٹرمنیشن میں اس کے 2 اینڈز ہوتے ہیں، ایک پوسٹیریئر اینڈ، دوسرا انٹیریئر اینڈ۔ اور اسی طرح اس کے سائڈ ڈٹرمنیشن میں جب ہم نے انٹیریئر اور پوسٹیریئر اینڈ کر لیے، پوسٹیریئر اینڈ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ہیڈ ہے جس کے اوپر 2 فیسٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نیک ہے اور ٹوبرکل ہے، اور جو انٹیریئر اینڈ ہے وہ کنکیو شیپڈ ہے جو کہ جوائنٹ بنائے گا کوسٹل کارٹلیجز کے ساتھ، کوسٹو کونڈرل جنکشن یا کوسٹو کونڈرل جوائنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا انٹیریئر اور پوسٹیریئر اگر اسٹیبلش کرنا ہو تو انٹیریئر پوسٹیریئر کے لیے اگر آپ اس کی سرفیسز دیکھیں تو جو انٹیریئر سرفیس ہے وہ سموتھ ہے، جبکہ جو انر سرفیس ہے، آؤٹر اور انر سرفیسز ہے، جو آؤٹر سرفیس ہے وہ سموتھ ہے، جو انر سرفیس ہے اس میں کوسٹل گروو ہے، یہ اس کی آؤٹر اور انر کی پہچان ہے۔ پھر سپیریئر اور انفیریئر کی یہ ہے کہ جو انفیریئر بارڈر ہے وہ تھن ہے اور شارپ ہے۔ اگر یہ ہم چیزیں اس پہ اپلائی کریں تو یہ رائٹ سائڈ کی رب ہے، ٹیپیکل رب ہے۔ اگر اس کے بونی فیچر کی بات کریں تو 2 اینڈز ہیں، ایک ورٹیبرل اینڈ ہے اور ایک اسٹرنل اینڈ ہے، اور اسی طرح 2 بارڈرز ہیں، اپر بارڈر یا سپیریئر بارڈر، اسی طرح لوور بارڈر یا انفیریئر بارڈر، اور 2 سرفیسز ہیں، انر سرفیس اور آؤٹر سرفیس۔ اگر ہم پوسٹیریئر اینڈ پہ آ جائیں یا ورٹیبرل اینڈ پہ تو یہ ہیڈ ہے، ہیڈ کے اوپر 2 فیسٹس ہیں یا ڈیمی فیسٹس ہیں، ایک سپیریئر ہے جو اسمالر ہے یا اپر اسمالر، لوور لارجر، جو کہ آرٹیکولیٹ کریں گے جا کے ورٹیبرل باڈی کے اوپر جو ہے نا کوسٹل فیسٹس موجود ہیں۔ یہ کیسے آرٹیکولیشن ہوتی ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد یہ کنسٹرکٹڈ نیک ہے، یہ ٹوبرکل ہے، ٹوبرکل کا ایک آرٹیکولر پارٹ ہے اور ساتھ نان آرٹیکولر پارٹ ہے۔ اس کے بعد یہ اینگل ہے، اینگل آف دا رب، اینگل آف رب کے بعد یہ شیفٹ آف دا رب ہے، اور اس کے بعد یہ انٹیریئر اینڈ ہے۔ انٹیریئر اینڈ جو ہے وہ کنکیو ہے اور یہ آرٹیکولیٹ کرے گا کوسٹل کارٹلیج کے ساتھ۔ اگر ہم اس کی آرٹیکولیشن کی بات کریں تو انٹیریئر اینڈ کی آرٹیکولیشن ہم نے آپ کو بتائی کہ یہ کوسٹل کارٹلیج کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور بنائے گا کوسٹو کونڈرل جنکشن یا کوسٹو کونڈرل جوائنٹ ہے، اور جو کارٹلیج ہے وہ جا کے اسٹرنم کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور بنائے گا اسٹرنو کونڈرل جوائنٹ ہے۔ اور جو یہ پوسٹیریئرلی ہے، پوسٹیریئرلی اگر ہیڈ کی بات کریں تو ہیڈ کا جو لوور پارٹ ہے، جو لوور فیسٹ ہے، یہ اسی کے کورسپونڈنگ ورٹیبرا سے جا کے اٹیچ ہوگا۔ ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ 5th رب ہے، تو یہ جو اس کا انفیریئر پارٹ ہے یہ 5th ورٹیبرا کے سپیریئر کوسٹل فیسٹ کے ساتھ جا کے بنائے گا کوسٹو ورٹیبرل جوائنٹ، جو اس کا سپیریئر ہے وہ اپنے سے ابو یعنی T4 تھریسک 4th ورٹیبرا کے انفیریئر کوسٹل فیسٹس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرے گا اور بنائے گا کوسٹو ورٹیبرل جوائنٹ۔ جو ٹوبرکل ہے وہ اپنے کورسپونڈنگ ورٹیبرا کے ٹرانسورس پروسیس کے اوپر ایک فیسٹ موجود ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فیسٹ فار ٹوبرکل آف دا رب، اس کے ساتھ جا کے بنائے گا جوائنٹ ہے کوسٹو ٹرانسورس جوائنٹ، یہ اس کی آرٹیکولیشن ہے۔ اور اب ہم اگر ٹیپیکل رب کی اٹیچمنٹس کی بات کریں تو اس پہ اٹیچمنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اٹیچمنٹس میں یہ اس کا پوسٹیریئر اینڈ ہے، یہ ورٹیبرل اینڈ ہے اور یہ اسٹرنل اینڈ ہے، یہ اپر بارڈر ہے
اور یہ لور بارڈر ہے، یہ آؤٹر سرفیس ہے اور یہ انر سرفیس ہے. اس پہ جو بلیو میں شو کی گئی ہے یہ انسرین ہے اور جو ریڈ میں ہے وہ اوریجن ہے. یہ ایکسٹرنل انٹرکاسٹل مسل کی انسرین ہے اور یہ انٹرنل انٹرکاسٹل مسل کی اوریجن ہے. اگر ہم اس پہ دیکھیں تو یہ پیکٹوریلس میجر کی اوریجن ہے اور یہ پیکٹ مائنر کی اوریجن ہے. اور اگر ہم انفیریئر بارڈر پہ ہیں تو انفیریئر بارڈر میں جو آؤٹر سرفیس پہ شو کیا گیا ہے یہ اوریجن ہو رہی ہے ایکسٹرنل انٹرکاسٹل مسل کی، اور جو انر سائڈ پہ یہ ہے یہ انسرین ہے آپ کی انٹرنل انٹرکاسٹل مسل کی. یہ اٹیچمنٹس تھیں اور اٹیچمنٹس کے بعد ہم ٹپیکل ربز ہماری ہو گئی ہیں. اب ہم اے ٹپیکل ربز کی بات کرتے ہیں. اے ٹپیکل ربز میں فرسٹ رب، سیکنڈ رب، 10th رب، 11th رب اور 12th رب. اس میں سے فرسٹ رب بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے متعلق کافی پوچھا جاتا ہے. سائڈ ڈٹرمینیشن میں رب کے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جس کو جو دونوں اینڈز ہیں اگر آپ اس کو کسی اسموتھ سرفیس پہ رکھیں اور اگر یہ دونوں اینڈز اس سرفیس کو ٹچ کر رہے ہیں تو وہ اس رب کی انفیریئر سرفیس ہوگی. اب اس کو ہم دوسری طرح رکھ کے دیکھتے ہیں. اب یہ اس طرح رکھ کے دیکھیں تو یہ دیکھیں ایک اینڈ تو ٹچ کر رہا ہے لیکن دوسرا اینڈ یہ والا جو ہے یہ ٹچ نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی انفیریئر سرفیس نہیں ہے. اس کی انفیریئر سرفیس تب ہوگی جب اس کے دونوں اینڈز آپس میں اس سرفیس کو ٹچ کر رہے ہوں. اس لیے یہ رائٹ سائڈ کی فرسٹ رب ہے. اس کے اگر بونی فیچرز کی بات کریں یا اس کو اے ٹیپیکل کیوں کہتے ہیں، یہ اس کا ہیڈ ہے، نیک ہے، ٹوبرکل ہے، تو اس کی انفیریئر سرفیس پہ کوئی گروو موجود نہیں ہے، کوسٹل گروو ابسینٹ ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کی سرفیسز اور بارڈرز کی بات کریں تو یہ اس کی سپیریئر سرفیس ہے، یہ انفیریئر سرفیس ہے، یہ اس کا انر بارڈر ہے اور یہ آؤٹر بارڈر ہے. یعنی اس کی سرفیسز اور بارڈرز کے نام باقی ربز کی نسبت اپوزٹ ہیں. اس کے اوپر 2 گرووز ہیں. اگر ہم یہ اسٹرنل اینڈ ہے تو اس کے قریب ایک یہ گروو ہے اور ایک یہ گروو ہے. یہ انٹیریئر گروو ہے، یہ پوسٹیریئر گروو ہے. انٹیریئر گروو میں سے وین پاس کرتی ہے، یہ وین کے لیے ہے، انٹرکاسٹل وین کے لیے، اور یہ انٹرکاسٹل آرٹری کے لیے، اور ان دونوں کو سپریٹ کر رہا ہے. دس از کالڈ اسکیلینی ٹوبرکل. یہاں پہ اسکیلینیس انٹیریئر مسل جو ہے نا اس کی اٹیچمنٹ ہوگی. اب ہم اس کو اٹیچمنٹ دکھاتے ہیں. اٹیچمنٹس آف دا فرسٹ رب، یہ اسٹرنل اینڈ ہے اور یہ ورٹیبرل اینڈ ہے، اور یہ سپیریئر سرفیس ہے اور یہ انفیریئر سرفیس ہے. سپیریئر سرفیس پہ اگر ہم اٹیچمنٹس کی بات کریں تو یہ ایکسٹرنل انٹرکاسٹل مسل کی اوریجن ہو رہی ہے، سب کلیویس کی اوریجن ہے، اور اس کے علاوہ یہ یہاں پہ ہے سوریٹس انٹیریئر، اس کی بھی اوریجن ہو رہی ہے. اور یہ 2 انسرین ہے، یہ اسکیلینی ٹوبرکل پہ اسکیلینیس انٹیریئر کی انسرین ہے، اور یہ پوسٹیریئرلی یعنی ورٹیبرل اینڈ کی طرف جو ہے یہ اسکیلینیس میڈیس مسل کی انسرین ہے. یہاں پہ آپ کی وہ ہوگی اسکیلینی، یہاں پہ وین ہے، یہ وین کے لیے گروو ہے اور یہ آرٹری کے لیے. اور جو اس کا ہیڈ ہے، اس سے اگر ہم بات کریں میڈیل ٹو لیٹرل جو 4 سٹرکچرز پاس کرتے ہیں اس طرح، تو اس کا نمونک کیا ہے؟ چین پولنگ وین. اب چین میں سمپیتھیٹک چین آئے گی سب سے لیٹرل پہ، میڈیل پہ. اس کے بعد جو ہے وین آئے گی، پھر آرٹری آئے گی اور پھر نر آئے گی. چین پولنگ دا وین، پھر وین، آرٹری اور نرو. سب سے لیٹرل سائڈ پہ نرو ہے اور سب سے میڈیل پہ سمپیتھیٹک چین ہے. اور اگر ہم اور سیکنڈ رب کی بات کریں تو سیکنڈ رب اس لیے اے ٹیپیکل ہے، اس کا بھی جو سب کوسٹل گروو ہے، جو کوسٹل گروو ہے وہ اتنا پرومیننٹ نہیں ہے انفیریئر سرفیس پہ. اور اس کے بعد اس کے شیفٹ کے مڈل میں ایک ٹوبرکل ہے جو کہ کسی اور جو ہے نا رب پہ نہیں ہے. ٹوبرکل جو ہے وہ یہاں پہ ہے باقی ربس کا، اس کا یہاں پہ بھی ٹوبرکل ہے. اور اس کے بعد اگر اس کے بارڈر پہ دیکھیں نا تو انٹیریئر بارڈر جو ہے اس کے 2 لپس ہیں، یہ انر لپ ہے اور یہ آؤٹر لپ ہے. اس کا آؤٹر لپ بہت پرومیننٹ ہے جو کسی اور میں اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے. 10th رب اس لیے اے ٹیپیکل ہے کہ 10th رب کا جو ورٹیبرل ہیڈ ہے اس پہ سنگل فیسٹ ہے فار آرٹیکولیشن ود دا 10th تھریسک ورٹیبرا. 11th اور 12th دونوں جو ہے ان کے پوائنٹڈ اینڈز ہیں 11th اور 12th کے. اس کے بعد ان کی لینتھ بھی کم ہے اور ان پہ بھی کوئی کوسٹل گروو نہیں ہے اور نو ٹوبرکل ہے، ان پہ ٹوبرکل بھی نہیں ہے. اور اگر ہم اٹیچمنٹس کی بات کریں جو 12th رب ہے،
اٹیچمنٹس آن T12th rib. 12 rib پہ اٹیچمنٹس کافی امپورٹنٹ ہے. یہ اس کا ورٹیبرل اینڈ ہے اور یہ پوائنٹڈ اینڈ ہے. یہ اس کا سپیریئر بارڈر ہے, انفیریئر بارڈر ہے, یہ انر سرفیس ہے اور یہ آؤٹر سرفیس ہے. سب سے پہلے ہم انر سرفیس پہ اٹیچمنٹس دیکھ لیتے ہیں. یہ ایکسٹرنل انٹرکاسٹل مسل ہے, اس کی اوریجن ہو رہی ہے ڈایافرام کی اوریجن ہے, ٹرانسورسز ابڈومینس مسل کی اوریجن ہے, اور یہ انسرشن ہو رہی ہے کوادریٹس لمبورم کی. اگر ہم اس کی آؤٹر سرفیس پہ بات کریں تو آؤٹر سرفیس میں یہ انسرین شو کی گئی ہیں اور یہ ریڈ میں اوریجن ہے. انسرین میں یہ سب سے پہلے لیویٹر کاسٹائی ہے, اس کے بعد یہ لیٹسمس ڈورسائی کی اوریجن ہے. اور اگر ورٹیبرل سائڈ پہ بات کریں تو یہ جو انسرین ہے یہ انسرین ہو رہی ہے لانگسمس مسل کی, اور یہ آپ کی انسرین ہے سوریٹس posterior inferior muscle ki. Thank you. That's all about ribs. If you have any suggestion, let me know in the comment box. Thank you for listening and watching.